الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم اذان سنو تو جیسے جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ویسے کہو۔ صحیح مسلم میں وضاحت ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے ایک آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مؤذن کی آواز سن کے وہ بھی اللہ اکبر کہے، پھر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو سننے والا بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، پھر وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو سننے والا بھی یہی کہے۔ ثم قال حی علی الصلاۃ قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو سننے والا حی علی الصلاۃ کے جواب میں حی علی الصلاۃ نہیں کہے گا بلکہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے گا، اور جب وہ حی علی الفلاح کہے پھر بھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، اس کے بعد پھر مؤذن اللہ اکبر کہے گا تو سننے والا بھی اسی طرح کہے، پھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہے گا تو سننے والا بھی اگر اسی طرح کہتا ہے تو داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی مؤذن کی اذان کا جواب دے، جیسے جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ویسے کہے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے تو یہ اس کے لیے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن نبی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع النداء، جس نے اذان کو سننے کے بعد کہا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اس مکمل دعوت اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں وہ مقام محمود دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ مؤذن کی اذان سنیں، اذان کا جواب دے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، تو اس بندے کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن حلال ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس طرح مؤذن کہتا ہے ویسے کہو ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ تو ساری روایتوں کو ملا کے نتیجہ کیا نکلا کہ جیسے مؤذن کلمات کہتا ہے سن کے ویسے ویسے کہیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور یہ دعا پڑھیں، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، بندہ جنت میں داخل ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اور پھر اذان سے لے کے اقامت کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن نسائی میں ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، اذان سے لے کے اقامت تک بندہ جو بھی دعا کرے وہ مقبول دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرواتے ہیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ سمجھنے کا ہے، عام طور پہ تکبیر یعنی اقامت کہنے کے حوالے سے مسئلہ پیش آتا ہے کہ اقامت کون کہے۔ اس حوالے سے تین طرح کی روایتیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک نے اذان کہی تو دوسرے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا تھا کہ میں اذان کہوں، آپ نے فرمایا فاقم انت، تو اقامت کہہ لے، لیکن یہ روایت صحیح ہے۔ دوسری روایت ہے اس میں یہ ہے من اذن فهو یقیم، جو اذان دیتا ہے وہی اقامت کہے، یہ روایت بھی صحیح ہے۔ تیسری ایک روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ مؤذن اذان کا زیادہ حق رکھتا ہے اور امام وہ اقامت کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ امام جسے کہے وہ اقامت کہے، لیکن یہ روایت بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔
قصہ مختصر کے اس کے حوالے سے کوئی روایت کی سندن صحیح ثابت نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ باسند صحیح یہ بات صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر کیا ہوا تھا اور وہی اقامت کہا کرتے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری حدیث اور تقریری سنت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مؤذن جس کی ذمہ داری ہے اذان دینے کی وہ اقامت کہے. یعنی اس اقامت کے کہنے کا جو تعلق ہے یہ زیادہ انتظامی مسئلے کے ساتھ ہے، شرعی مسئلے کے بجائے انتظامی مسئلے کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ ہے کہ مؤذن امام کے حال کو زیادہ بہتر جاننے والا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ امام صاحب نے کب آنا ہے، لیٹ ہیں، وقت پر ہیں، جو بھی ہے. اور پھر اسی طرح مسجد میں اگر کچھ نئی تبدیلی، مثال کے طور پر کوئی مہمان ہی آ جاتا ہے عالم دین، تو انتظامیہ چاہتی ہے کہ چلو یہ امامت کروا دے اور ساتھ درس بھی دے دے. تو اب جس کا جی چاہے وہ اس کے اقامت کہنا شروع کر دے. یہ ماحول اگر مسجد میں ہو تو وہ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے اور یہ اقامت پہلے کر دے. اس کا تعلق انتظامی امور سے زیادہ ہے اقامت کہنے کا. تو جو بندہ معاملات کو اچھی طرح سے جانتا سمجھتا ہے، بہتر ہے کہ مؤذن جس کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ دار ہے تو وہی اقامت کہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہی پتہ چلتا ہے کہ مؤذن ہی بہتر ہے کہ وہ اقامت کہے. اب مؤذن اپنی جگہ کسی دوسرے کو اذان دینے کے لیے کہہ دے، جو مقرر شدہ مؤذن ہے وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو اذان دینے کے لیے کہہ دے. اب یہ نہیں کہ جس نے اذان دی وہ اقامت بھی اب اسی کا حق بن گیا. نہیں، جو اصل مؤذن ہے، جس کی ذمہ داری ہے، جس نے آپ کو اذان کہنے کی اجازت دی ہے، وہ زیادہ سمجھتا ہے کہ اقامت کب کہنی ہے اور کب نہیں کہنی. معاملات کا اس کو علم. تو بہتر ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے، جو ذمہ دار ہے، وہی اذان کہے اور وہی اقامت کہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علیہ